بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ روافظ جو شیعہ ہیں یہ دوسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ہے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ کہتے ہیں جی حضرت علی کا علم حضرت عمر سے زیادہ تھا، ان سے مرتبے میں بڑے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو آج میں ثابت کروں گا کہ شیخین حضرت ابوبکر عمر کا علم مولا علی سے زیادہ تھا، تفصیل کے ساتھ میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ بہرحال جو دوسرے خلیفہ راشد تھے، امیر المومنین، امام العادلین، امام المتقین، حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک موقع پر مولا علی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کی تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو یاد رکھیں اس حوالے سے مولا علی کا یہ خاصہ ہے کہ مولا علی اس امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں، سب سے بڑے جج ہیں، حدیث میں یہ آیا ہے، اور تمام اہل سنت نے اس کو قبول کیا ہے کہ نبی کے مولا علی اس امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں، سب سے بڑے جج ہیں، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ لیکن سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے عالم، عالم الناس بعد رسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے عالم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہے۔ یہ ابوبکر عمر یہ دونوں بزرگ مولا علی سے رتبے پہ بھی بڑے اور عالم بھی سب سے بڑے تھے، مولا علی سے بڑے عالم تھے۔ تو یہ جو جملہ فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لولا علی لہلک عمر، یہ جملہ بالکل درست ہے۔ حالانکہ یہ جملہ خالی سیدنا فاروق اعظم نے مولا علی کے حوالے سے نہیں فرمایا۔ ریاض الندرہ پڑھو، وہاں موجود ہے، انا فداؤک ولولا انت لہلکنا۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی جملہ فرمایا، میں آپ پر فدا، اگر آپ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ اس حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا، تاریخ ابن ثاقب میں موجود ہے، سیر اعلام النبلاء میں موجود ہے، ولولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری تھی کہ آپ صحابہ کی مجلس میں اظہار کر دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بندے تھے، بہت بڑی ہستی ہیں، آپ کا مرتبہ بھی بڑا ہے، آپ کا علم بھی زیادہ ہے۔ تو آپ کی عاجزی اور انکساری تھی کہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے بھی فرمایا، حضرت مولا علی کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو روافی شیعہ جو ہیں یہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی کا علم مولا علی سے زیادہ تھا، حضرت علی کا علم حضرت عمر سے زیادہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ تھا، اور ان کا مرتبہ بھی بڑا تھا۔ حالانکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمر ہے، تیسرے پر عثمان ہے، چوتھا نمبر مولا علی کا ہے۔ جو شخص مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل کہتا ہے ایسا بندہ گمراہ بدین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔ تو ہمارے جو خطباء ہیں اہل سنت میں جاہل قسم کے خطیب ہیں، جاہل قسم کے خطیب کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں کیونکہ اہل سنت میں جو خطباء ہیں ان میں اکثر علماء نہیں ہوتے۔ جو علماء ہیں ان کو میں نہیں کہہ رہا، جو واقعی پڑھے لکھے علماء ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے، دین پڑھا ہے، ان کو نہیں کہہ رہا۔ جو جاہل قسم کے خطیب رٹی رٹائی تقریریں کرتے ہیں، وہ بھی روافی شیعوں کی زبان بولتے رہتے ہیں، کہتے ہیں علی عالم الناس بعد رسول اللہ مولا علی، یعنی حضور کے بعد سب سے بڑے عالم مولا علی ہیں۔ یہ شیعوں کی زبان بولتے رہتے ہیں۔ آپ نے بھی کئی خطیبوں کو سنا ہوگا، جاہل قسم کے جو خطیب ہیں، نعت خوان ہیں، جاہل قسم کے، کہتے ہیں حضور کے بعد سب سے بڑے عالم مولا علی تھے۔ یہ شیعوں کی زبان بولتے رہتے ہیں، تفضیلیوں کی۔ یاد رکھیں جو بندہ مولا علی کو ابو بکر عمر سے بڑا عالم کہتا ہے، ایسا بندہ تفضیلی ہے، گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ اسی طرح اگر ان سے مرتبے میں بڑا کہتا ہے وہ بھی گمراہ، اہل سنت سے خارج ہے۔ تو حضرت امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا عالم ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ وکانا ابو بکر عالمنا، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔ کان ابو بکر عالمنا، صدیق اکبر صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں طبرانی معجم کبیر میں کہ اگر عمر کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں تمام روئے زمین کا علم رکھا جائے تو عمر کا علم بھاری ہو جائے گا، اور بخاری میں بھی حدیث موجود ہے حضرت عمر کے علم کے حوالے سے۔ تو یہ روافی شیعہ ہیں، اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، سنیوں کو تنگ کرتے ہیں، اور تفضیلی اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں کہ مولا علی شیخین سے بڑے عالم تھے، ہرگز بھی درست نہیں ہے اور نہ ہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ایک مستند عالم دکھاؤ، ہندوستان کا کوئی بھی ایک مستند عالم دکھاؤ جس نے لکھا ہو کہ مولا علی شیخین سے بڑے عالم تھے، مستند عالم، خطیبوں کی بات نہیں کرتا۔ یہ مسجد میں جاہل قسم کے خطیب لگے ہوئے اہل سنت میں، سر لگا کر تقریریں کرتے رہتے ہیں، ان کی یہ تو اکثر جہلا ہوتے ہیں، اب پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ جو مستند علماء ہیں جیسے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی، پھر میر علی شاہ صاحب، اس طرح کے جو اکابرین اہل سنت ہیں کہ انہوں نے لکھا ہو کہ مولا علی شیخین سے بڑے عالم تھے، ایک نے بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ تبذیلی ہیں، گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جو اہل سنت کا نظریہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو شیخین تھے حضرت ابو بکر عمر، یہ مولا علی سے دونوں بزرگ بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے، اور باقی مرتبے میں بڑے، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ اس حوالے سے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، تو مزید بھی انشاءاللہ دلائل دوں گا، ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے، فیس بک پر بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اہل سنت کوئی بھی اگر آپ کے پاس اس طرح کی بات لے کر آ جائے
کوئی اہل سنت کا جاہل خطیب اس میں بات کر رہا ہو تو ہمارے پاس وہ ویڈیو بھیجے، ہم اس کا علمی تعقب کریں گے کہ جو کہتے رہتے ہیں کہ حضور کے بعد سب سے بڑے عالم مولا علی تھے۔ مولا علی کے علم کے حوالے سے بھی جو حدیث ہے یہ مجھے پتہ ہے، یہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ولی اس کا دروازہ ہے، علی عالم الناس بالسنت، سب کچھ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑے عالم شیخین تھے، تو جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے ایسا بندہ گمراہ ہے، تفضیلی ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ مزید انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں گفتگو کروں گا۔